نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 225 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دیوبندیوں کا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو علماء حق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور دیوبندی کوئی الگ فرقہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جماعت ہے جو 100% حق پر قائم ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد، افکار اور نظریات پر ثابت قدم ہے۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، صاحب حوض کوثر ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ کی ذات ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اور آپ اگرچہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں لیکن آپ اپنے روضہ اقدس میں خاص قسم کی اعلیٰ درجے کی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ کی سنتوں کی اتباع ہی کے اندر نجات مضمر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کے دین کی خدمت اور آخرت میں آپ کی معیت و شفاعت سے بہرور فرمائیں، آمین۔ سوال کرتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب بتائیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام سنتیں موجود ہوں۔ جواباً عرض ہے کہ اس موضوع پر بہت سے علماء نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، لیکن اردو میں خاص طور پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب فرمودہ اسوہ رسول اکرم اور حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب کی کتاب شمائل کبریٰ جو 10 جلدوں میں ہے، اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا، اور یہ عام طور پر کتب خانے میں یہ کتابیں دستیاب ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کچھ ماں اپنے بچے سے پریشان ہو کر اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، تو اس طرح بد دعا کرنا ماؤں کا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بچوں کو خاص طور پر موت کی بد دعا دینا، ہلاکت کی بد دعا کرنا کسی بھی حالت میں اچھا نہیں ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کی قدردانی ہونی چاہیے۔ احادیث شریفہ میں ان پر بد دعا کرنے سے ممانعت آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ تمہاری بد دعا زبان سے نکلے اور وہ قبول ہو جائے، پھر تمہیں ہی اس کا افسوس ہوگا۔ اس لیے تنبیہ تو کی جا سکتی ہے، اور ان کی تربیت کے لیے ان پر کسی حد تک سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں جو ہلاکت تک پہنچانے والے ہوں۔
سوال ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اگر نقصان کر جائے، پھر کھانے والا شخص یہ کہے کہ اس کو کھانے سے مجھے یہ نقصان ہو گیا، تو ایسا کہنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مجازی طور پر سبب کے درجے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کھا لی اس لیے پیٹ خراب ہو گیا یا نزلہ ہو گیا، لیکن عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور یہ چیزیں صرف ذریعے اور سبب کی حیثیت رکھتی ہیں، حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ سوال ہے کہ قرآنی آیات یا دعا پڑھ کر کھانے پینے کی اشیاء، دوا اور پانی پر ایک مرتبہ دم کرنا کافی ہے یا 2 یا 3 مرتبہ کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صرف 1 مرتبہ دم کرنا بھی کافی ہے، 2 یا 3 کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ سوال ہے کہ آج کل بہت سے فقیر بلا اجازت گھر کے آنگن میں آ جاتے ہیں، جبکہ خواتین آنگن میں یا برآمدے میں موجود ہوتی ہیں، تو ایسے فقیر کو ڈانٹ کر گیٹ کے باہر رہنے کو کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص بھی بلا اجازت گھر میں داخل ہو جائے، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر، اسے سختی کے ساتھ باہر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ محض کسی کے فقیر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ مناسب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں امام صاحب کا مسجد میں لوگوں کے درمیان دینی کتاب کی تعلیم شروع کرتے وقت درود شریف پڑھنا اور لوگوں سے درود شریف پڑھوانا یا پڑھنے کو کہنا کیسا ہے؟ یہ کتاب پڑھنے والا شخص صرف بسم اللہ پڑھ کر کتاب پڑھنا شروع کرے، بہتر طریقہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ درود شریف بے شک برکت والا عمل ہے، لیکن ہر دن کتاب پڑھنے سے پہلے سب سے درود پڑھوانا اور اس کو لازم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر یا حمد و صلات پڑھ کے الفاظ پڑھ کر کتاب شروع کی جا سکتی ہے، اسی طرح وعظ اور بیان بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی التزام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی خاص موقع پر پڑھوا دیا جائے یا تاکید کر دی جائے یا ترغیب دے دی جائے وہ بات الگ ہے، لیکن التزام نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کیا کلونجی کو کپڑے میں لپیٹ کر باندھنے سے نظر نہیں لگتی؟ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، کسی کے تجربے میں اگر ہو تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے تدبیر کے طور پر۔ پوچھتے ہیں کسی نے منت مانی کہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گی، پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا، گھر کی دوسری عورت کو اس منت کے بارے میں معلوم ہے، تو کیا اس کی منت بعد والے لوگ ادا کریں گے؟ اب وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ منت پورا نہ کرنے کی وجہ سے میرے گھر کے افراد بار بار بیمار پڑتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ مزار پر چادر چڑھانے کا عمل اہل بدعت کا شعار ہے، اور اس کی منت ماننا بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب منت ہی جائز نہیں ہے تو اس کا پورا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ تصور کہ منت پوری نہ کی تو پھر گھر کے لوگ بیمار پڑتے رہیں گے، یہ جاہلانہ تصور ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں منت کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا کوئی دخل نہیں۔ سوال ہے کہ اپنے آگے یا سامنے رکھ کر کھانا پلیٹ میں رکھیں اور فاتحہ پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب اہل بدعت کی علامتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اس کا شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو باتیں ثبوت میں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کمزور اور بودی ہیں۔ سوال ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں دعا کرنے کی فضیلت دیگر جگہوں کی بنسبت زیادہ ہے، کیا وہاں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو ہر جگہ کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے،
لیکن یہ جگہیں مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ، اور خاص طور پر مسجد حرام اور مسجد نبوی اور ریاض الجنہ اور ملتزم، یہ ایسی جگہیں ہیں جو بہت زیادہ بابرکت اور مستجاب مقامات ہیں۔ امید ہے کہ وہاں جو دعا قبول ہوگی وہ اس کی قبولیت انشاءاللہ اس کا امکان زیادہ سے زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں کچھ عوام چائے پیتے وقت بھی وہی دعا پڑھتے ہیں جو دودھ پینے کی ہے، تو کیا یہ دعا چائے پینے کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی دعا واضح فرمائیں کہ دودھ پینے کی دعا دودھ پینے سے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں؟ جواباً عرض ہے کہ چائے بھی ایک مشروب ہے، پسندیدہ مشروب ہے، اس لیے اور اس میں دودھ بھی شامل ہوتا ہے کسی حد تک، لہذا دودھ والی دعا اگر چائے کے وقت بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ پڑھیں خالی بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی کافی ہے۔ اسی طرح دودھ پینے کے وقت پہلے یا بیچ میں یا بعد میں ہر وقت وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا فیہ، ایسی کوئی پابندی اس میں نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ہوٹل میں گوشت کھانا شرعاً کیسا ہے؟ حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہوٹل اگر مسلمان کا ہے تو وہاں پر آدمی گوشت کھا سکتا ہے، گوشت والا کھانا کھا سکتا ہے، اور ذبح کرنے والے مسلمان ہیں تو ان کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہوگی۔ ویسے بھی مسلمان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ بالقصد بسم اللہ نہ چھوڑے، بھولے سے چھوٹ جائے، تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ صدقہ کرنے سے آنے والی مصیبت اور بلا ٹل جاتی ہے یا جس وقت صدقہ کیا جا رہا ہے اسی وقت کی بلا ٹلتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایک ضعیف روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ الصدقۃ تمنع البلاء، اور یہ مطلق ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی اور آئندہ کی ساری بلاؤں کی حفاظت کا یہ صدقہ سبب ہوگا انشاءاللہ۔ پوچھتے ہیں کلونجی اور شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کلونجی اور شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن اس کا استعمال کب اور کس طرح اور کس پر کیا جائے اس بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ جو جانکار اور تجربہ کار لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں، ان سے مشورہ کر کے اپنے حالات بیان کر کے اپنی بیماری بیان کر کے استعمال کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ پوچھتے ہیں خواتین کا کمر پر تعویذ باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر کمر پہ باندھنے کی ضرورت ہو کمر پہ بھی باندھ سکتے ہیں، موم جامع کر کے، تاکہ کوئی اس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین بازو پر تعویذ باندھیں تو درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تعویذ صرف ضرورت کے وقت ہی باندھنا چاہیے، شوقیہ نہیں، اور بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں میرے والد صاحب کے انتقال کو 2 سال ہونے والے ہیں، آج تک میں نے ان کو خواب میں نہیں دیکھا، تو کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خواب میں نہ دیکھنا کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بس ان کے لیے آپ دعائے خیر کرتے رہیں اور ایصال ثواب کا اہتمام رکھیں۔ سوال ہے کہ وہ کبر و غرور سے کیسے بچا جائے؟ بار بار کوشش کے باوجود بھی پھر خیال آ جائے تو کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ آدمی کو اپنی ابتدا اور انتہا پر اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں نے ایک ناپاک قطرے سے میری پیدائش ہوئی ہے، رحم مادر میں ناپاکیوں کے درمیان میرا وقت گزرا ہے،
پھر میری جب پیدائش ہوئی تو میں انتہائی کمزور اور ناتواں تھا۔ آج جو میں نظر آ رہا ہوں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام ہے۔ اور میرے اندر کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اس پر آدمی جب غور کرے گا تو اپنی حقیقت پتہ چلے گی، اور ساتھ میں دوسروں کے اندر جو خوبیاں ہیں ان پر نظر رکھی جائے، ان کی برائیوں پر نظر نہ ہو، ان کی خوبیوں پر نظر ہو، کمالات پر نظر ہو، تو انشاءاللہ تواضع کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پوچھتے ہیں کھیتی وغیرہ میں کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے جو بدبودار دوائی استعمال کی جاتی ہے، اگر وہ دوائی بدن پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے غسل یا وضو کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تحقیق کی جائے کہ اس دوا میں کوئی ناپاک چیز شامل ہے یا نہیں۔ اگر ناپاکی کی تحقیق ہو جاتی ہے تو نجاست کا حکم ہوگا، ورنہ تو پھر اسے محض اس وجہ سے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ پوچھتے ہیں وضو کرتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیسا ہے؟ کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ جواباً عرض ہے جو آدمی وضو کر رہا ہو اور وضو کی دعاؤں کا بھی اہتمام کر رہا ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے اور اس پر جواب بھی لازم نہیں ہے۔ چاہے تو وضو پورا کر کے پھر جواب دے دے اگر سلام کیا گیا ہو۔ سوال ہے کہ مسجد میں اذان ہونے کے بعد کچھ لوگ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ حضرات سنت پڑھتے ہیں، تو یہ بلند آواز سے قرأت کی وجہ سے ان کی سنت میں خلل پہنچتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جس سے نمازیوں کو خلل ہو، یہ صحیح نہیں ہے، آہستہ تلاوت کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مسلم تنظیم سے وابستہ لوگ ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مغرب کی نماز 11 رکعت ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 فرض 2 سنت مؤکدہ اور 6 رکعت اوابین ہیں، یعنی اوابین کی نماز مغرب میں شمار کرتے ہیں، جبکہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 فرض اور 2 سنت کل 5 رکعت مغرب کی نماز ہے، یا 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز مغرب کی نفل نماز سے مشہور ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی مغرب کی 2 رکعت نفل نماز نہیں ہے۔ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اوابین کو مغرب کے ساتھ ملا کر مغرب کی نماز 11 رکعت بتانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز مغرب میں 3 فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، جبکہ بعض ضعیف روایات میں 4 رکعت کا بھی ذکر ہے، گویا 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل، اور 6 رکعتوں کا بھی ذکر ہے جن کو ہم لوگ اوابین کے نام سے جانتے ہیں، اور عموماً مغرب کی رکعات میں اوابین کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، اوابین کے علاوہ کو کہا جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی صراحت کر دے کہ میں اوابین کو شامل کر کے یہ تعداد بتا رہا ہوں تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کیا نفل نماز میں سجدے کی حالت میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اردو میں دعا مانگی جائے گی نماز کے دوران تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دعائے معصورہ جو عربی یا قرآن کی جو دعائیں ہیں بس وہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت کچھ لوگ وقفے سے نعت لگاتے ہیں جو مسلسل چلتی رہتی ہے، نیز آواز گھروں تک ٹکراتی ہے اور بار بار ختم سحری کا اعلان کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ نماز وغیرہ پڑھنا چاہیں ان کے خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے وہ بند کرتے ہیں، تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے،
لوگوں کی عبادات میں بھی اس سے خلل پڑتا ہے، اور اگر اطراف میں برادران وطن کے مکانات ہوں تو ان کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ بند کرنا چاہیے۔ آج کل اکثر لوگوں کے پاس موبائل موجود ہیں، ان میں نماز اور سحر و افطار کے اوقات ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو پتہ رہتا ہے کہ کب ختم ہو رہا ہے سحری کا وقت، یا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا وقفے سے وقت کا اعلان کیا جاتا رہے، جب وقت ختم ہونے لگے تو اعلان کر دیا جائے، لیکن مسلسل جو شور و غل کی آوازیں آتی ہیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ ذمہ دار حضرات کو اس بارے میں روک ٹوک کرنی چاہیے۔ سوال ہے، کیا صدقۃ الفطر ادا نہ کرنے سے نماز اور روزہ اٹکا رہتا ہے اور نماز روزہ صحیح نہیں ہوتا؟ اور کیا عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنے سے عام صدقہ ادا ہوگا؟ اور کوئی شخص عید کے چند دن کے بعد اگر صدقۃ الفطر ادا کرے تو کیا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کرنے سے روزہ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ فاسد ہو گیا یا بالکل ہی مقبول نہ ہوا یا نمازیں مقبول نہیں ہوئیں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جو پورا ثواب تھا وہ اس وقت تک موقوف رکھا جائے گا جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ ہو، اس لیے کہ ایک حدیث میں صدقہ فطر کو روزے کی زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے۔ باقی اگر جس نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس پر قضا لازم نہیں ہے، اور عید کے بعد بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے لیکن پورا ثواب نہیں ملتا، ہوگا وہ صدقہ فطر ہی۔ سوال ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا استطاعت حج میں داخل ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ وجوب ادا کی شرائط میں داخل ہے۔ نفس وجوب کے لیے تو مال اور صحت کافی ہے، اور وجوب ادا کے لیے ویزا، پاسپورٹ وغیرہ۔ سوال ہے کہ زید عمرے کا خواہش مند ہے مگر خونی بواسیر ہونے کی وجہ سے کپڑوں میں خون کے داغ لگ جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، کیا بواسیر کا خون ناپاک ہوتا ہے؟ کیا زید کو ایسی صورت میں بار بار غسل یا پاکی کی ضرورت ہوگی؟ کیا زید انڈر ویئر پہن سکتا ہے؟ اس صورت میں احرام باندھنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وقفے وقفے سے یہ خون ظاہر ہوتا ہے تو ہر مرتبہ خون نکلنے پر وضو کرنا ہوگا۔ غسل لازم نہیں ہے لیکن وضو لازم ہے، اور کپڑے کو پاک کرنا ہوگا، اور احرام کی حالت میں انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، البتہ ضرورت ہو تو لنگوٹ باندھ سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ولی لڑکی سے اجازت کیسے لے گا نکاح کی؟ جواباً عرض ہے کہ لڑکی کے سامنے جا کر ولی ذکر کرے گا کہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے اتنی مہر پر کیا جا رہا ہے، اور لڑکی اگر کنواری ہے تو وہ محض خاموش رہے تو یہی اس کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی، باقاعدہ اس کا بولنا ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میں جو سامان دیتے ہیں اور گھر کی خواتین گاؤں محلے کی عورتوں کو دکھاتے ہیں جو ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں، یا لڑکی کو دیے جانے والے سامان دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اس سامان کو جہیز کا سامان کہا جاتا ہے، تو دیکھنے دکھانے کا آج کل ایک ماحول بن گیا ہے، ایسا کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً تو مطالبے کے ساتھ جہیز ہی ناجائز ہے، پھر اس کو باقاعدہ دکھانا لوگوں کے سامنے سجا کر کے اور لوگ آئیں اور دیکھیں، یہ سب نہایت نامناسب حرکتیں ہیں۔ اس کی وجہ سے دوسرے جو غریب لوگ ہیں ان کو اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور جو جہیز کے لالچی لوگ ہیں ان کے لیے اور حوصلہ بڑھتا ہے ان کا کہ فلاں کو اتنا دیا تو ہمیں اتنا ملنا چاہیے، اس لیے یہ طریقہ قطعاً غلط ہے، اس پر بندش لگنی چاہیے، یہ منکرات میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے، غلطیوں سے محفوظ فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتك يا أرحم الراحمين.